اہل بیت بھی عظمت والے، صحابہ بھی عظمت والے، اہل بیت بھی شان والے، صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی ساڈے اکھاں دا تارا ہیں، صحابہ بھی ساڈے اکھاں دا تارا ہیں، اہل بیت بھی جنتی ہیں، صحابہ بھی جنتی ہیں، اہل بیت بھی منتخب ہیں، صحابہ بھی منتخب۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، جیڑی بات قرآن و حدیث اہل بیت دے بارے ذکر کیتی گئی ہے، ہوں انداز دی بات کتاب و سنت صحابہ کرام دے بارے بھی ذکر کیتی گئی۔ جیڑی عظمت قرآن نے اہل بیت دی بیان فرمائی ہے، ہوں انداز عظمت قرآن نے صحابہ کرام دی بھی بیان فرمائی ہے۔ جیڑے انداز جناب رسول کریم علیہ السلام نے اہل بیت دا ذکر فرمائے، ہوں انداز امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دا بھی ذکر فرمائے۔ صحابہ کرام دی عظمت بھی ایمان دا حصہ اور اہل بیت دی عظمت بھی ایمان دا حصہ ہے۔ صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں اور اہل بیت صحابہ تو جدا نہیں۔ اج دی عظیم و شان کانفرنس جو کہ جماعت دی ترجمان اور نمائندہ کانفرنس ہے، اس کانفرنس دا جو موضوع ہے وہ عظمت صحابہ و اہل بیت ہے۔ عنوان کو سامنے رکھیں جی ہوئے اپنے
مختصر جے وقت اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق و عنایت نال کتاب و سنت دی روشنی چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھ دا۔ او باتاں جڑیاں اہل بیت دے بارے ہیں، اوے باتاں صحابہ کرام دے بارے ہیں۔ وقت بالکل تھوڑا ہے، کوشش کرے سو سارے احباب متوجہ رسو تاکہ تھوڑا وقت ضائع نہ ہوئے۔ ہلڑ بازی، بے ادبی، بد نظمی جڑی ہے یہ نامناسب ہے۔ پتہ نہیں کتنا کیمرے لگے ہوئے ہیں، کتنا لوگوں دے موبائلاں دے ذریعے پروگرام اور کانفرنس لائیو چلایا ہونا پہ، اور خاص کر اپنے کے زیادہ بیگانے دی نظر ہے تھوڑی کانفرنس تے۔ انہوں نے تھوڑے ادب کو بھی دیکھنے، تھوڑے نظم کو بھی دیکھنے، تھوڑے سارے معاملات تے غور کرنے۔ این انداز نال کتاب و سنت دی محفل اس تشریف فرما ہوئے کرو کہ تھوڑا جڑا بہان ہے انداز مجلس ہے جڑا وہ لوگوں کو کتاب و سنت دی دعوت قبول کرن تے مجبور کر دے۔ ادب ضروری ہے، نظم ضروری ہے۔ میں بلا تمہید وہ باتاں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا، کوشش میں کرے سا کہ تو کو سمجھا سکا، لیکن سمجھن دی کوشش تساں بھی کرنی ہے۔ جیڑی بات کتاب و سنت ہے، جیڑی بات قرآن و حدیث ہے، اہل بیت دے بارے ہے، ہوں انداز دی بات صحابہ کرام دے بارے ہے۔ پہلی دلیل اے ہون جڑی بات میں تمہارے سامنے ذکر کرن لگا، اے اہل بیت دے بارے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، حدیث صحیح مسلم دی ہے، لیکن اے ذکر کہنا ہے اہل بیت دا، خاندان نبوت دا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں کو، میرے اہل بیت کو، میرے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی نے چن کے دے، یعنی سادہ اللہ نے انتخاب فرمائے۔ اے بات امام کائنات نے اہل بیت دے بارے فرمائیے کہ اہل بیت منتخب شدہ ہیں، اہل بیت نبی دا خاندان انتخاب شدہ ہے۔ امام کائنات نے فرمائے، میرا خاندان، میری فیملی، میرا اہل بیت اللہ کریم نے چن کے دے۔ ہی انداز دی بات امام کائنات نے صحابہ کرام دے بارے بھی فرمائیے۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 632 امام کائنات نے فرمائے، ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ توجہ میرے وال سارے ساتھی ذرا سٹیج دے بھی بالکل خاموشی نال سنے جا، ذرا وقت بھی خاموشی دا تقاضا کر رہا ہے۔ جیڑی بات میں ول تواڈے کنے کہیں ساتھی کولو پوچھ بھی سکدا، میں طالب علم ہاں، لیکن میں پورے اشتہار دا جڑا عنوان ہے نا اون دے تقاضے دی کوشش کرنا کہ تواڈے سامنے بات رکھاں۔ جیڑی بات امام کائنات نے اہل بیت دے بارے کی تھی ہے، وہ بات امام کائنات نے صحابہ دے بارے بھی کی تھی ہے۔ آپ نے فرمایا اہل بیت بھی چنی دین تے آپ نے فرمایا صحابہ بھی چنی دین، یعنی اہل بیت بھی انتخاب شدین، صحابہ بھی انتخاب شدین۔ اگلی بات تے غور کر، اہل بیت دے بارے بات پہ تھی نہیں ہے، دوجی بات تیرے سامنے رکھن لگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3775 امام کائنات نے فرمائے، احب اللہ من احب حسین، جیڑا بندہ حضرت حسین ابن علی نال محبت کرے، اللہ تو ایسے بندے دے نال محبت کر۔ اے بات اہل بیت دے بارے، اور بھی بات بھی سن، اے بھی جامع ترمذی دی حدیث۔ امام کائنات نے فرمائے، انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما،
اے اللہ میں حسن و حسین نال محبت کرنا تو بھی انہاں دے نال محبت کر اور میری امت دے وچوں جیڑا بندہ حسن و حسین نال محبت کرے اون دے نال بھی محبت کر یعنی یہ دو حدیثاں ذکر نہ کہنا اہل بیت دا جیڑا اہل بیت نال محبت کرے اللہ اون دے نال محبت کرے جیڑا اہل بیت نال محبت کرے اللہ اون بندے نال محبت کرے ہن یہ بات امام کائنات نے صحابہ دے بارے کیتی ہے صحیح البخاری ہے امام کائنات نے فرمائے فمن احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ جڑا صحابہ کرام نال محبت کرے اللہ ایسے بندے دے نال محبت کرے جڑا صحابہ نال بغض رکھے اللہ ایسے بندے دے نال نفرت کرے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے بارے آپ نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے اللہم حبب عبیدہ کا ھذا یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین اے اللہ ابو ہریرہ نال محبت فرما ایدی امہ نال محبت فرما جڑا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نال بھی محبت فرما جی میں امام کائنات نے 5 اہل بیت اطہار دے بارے فرمائیے اون انداز نال بات امام کائنات نے صحابہ کرام دے بارے فرمائیے یعنی فرمائے نے اہل بیت چنیدین چنے ہوئے ایویں فرمائے نے صحابہ بھی چنیدین صحابہ بھی چنے ہوئے جی میں فرمائے نے اللہ جڑا اہل بیت نال محبت کرے تو انہاں دے نال محبت کر ایویں آپ نے صحابہ کرام دے بارے فرمائے اللہ جڑا صحابہ نال محبت کرے تو انہاں دے نال محبت کر یعنی جڑی بات امام کائنات نے اہل بیت دے بارے کیتی ہے وہ بات امام کائنات نے صحابہ کرام دے بارے کیتی ہے آئے کبھی بات سن ذرا بڑی قیمتی بات بھی اہل بیت دے بارے پیتھی نہیں ہے امام کائنات نے فرمائے الحسن والحسین جامع ترمذی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسن تے حسین جنت دے جوانہ دے سردارن اے جوانہ دے سرداری علی بات امام کائنات نے اہل بیت دے بارے کیتی ہے جناب حسنین کریمین دے بارے کیتی ہے حسن جنت دے جوانہ دا سردار حسین جنت دے جوانہ دا سردار اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہی انداز دی بات امام کائنات نے صحابہ کرام دے بارے بھی کیتی ہے جامع ترمذی دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جوانہ دے سردار حضرت حسن حسین جڑے ویلے ادھیڑ عمر لوگاں دی واری آئی ہے ادھیڑ عمر لوگاں دی واری آئی ہے امام کائنات نے فرمایا حاضان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین نعرہ تکبیر عظمت شیخین زندہ باد عظمت شیخین زندہ باد عظمت صدیق اکبر عظمت فاروق اعظم عظمت عثمان ذو النورین عظمت علی المرتضی جیڑی بات امام کائنات نے اہل بیت دے بارے کیتی ہے وہ بات امام کائنات نے صحابہ کرام دے بارے کیتی ہے جڑے ویلے شریعت ونڈ نہیں پئی کریں دی تے کو کہیں اختیار دیتے ونڈ کرن دا جڑا شریعت نے تقسیم نہیں کی تھی وہ دنیا دا بھنگیا تے کو کہیں اختیار دیتے تقسیم کرن دا اللہ دے پاک نبی نے جڑا مرتبہ تے رتبہ تے درجہ اہل بیت کو عطا فرمائے وہ درجہ تے رتبہ امام کائنات نے صحابہ کرام دے بارے ذکر فرمائے ذرا توجہ طلب جملین آپ نے فرمائے حسن حسین جنت دے جوانہ دے سردار تجڑے ویلے ادھیڑ عمر دے لوگاں دیواری آئی ہے آپ نے فرمائے میرا یار جناب ابو بکر اے میرا یار جناب عمر اے جنت دے ادھیڑ عمر لوگیں دے سردار
اہل بیت دے بارے بھی سرداری ہے، صحابہ دے بارے بھی سرداری ہے۔ اہل بیت دے بارے محبت دا جڑا جملہ ہے وہ جملہ صحابہ دے بارے، اہل بیت دے بارے جڑا چنی دا جملہ ہے، انتخاب دا جملہ ہے، وہ جملہ صحابہ کرام دے بارے۔ ذرا اگلے لفظیں تے غور کر، عام طور تے سن دے رہن دے ہوں، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جڑی اہل بیت دے بارے 22 سپارہ ہے، سورۃ نہ سورۃ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت دا ذکر فرمائیں دے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ پاک نے اہل بیت دے بارے دو باتاں ذکر کی چن۔ پہلی بات ہے وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اہل بیت کے اللہ پلیتی دور کرنا چاہتے۔ دوسری بات وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تو کو تطہیر دی چادر پواون چاہتے۔ اوے عیدگاہ چاون والےو، سیال کوٹھیو، جیڑی بات اللہ نے قرآن اہل بیت دے بارے کی تھی ہے، اللہ تو آدھے کے پلیتی دور کرنا چاہتے، اللہ تو کو تطہیر دی چادر پواون چاہتے۔ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ایا بات اللہ نے اصحاب رسول دے بارے کی تھی ہے۔ صحابہ و اہل بیت، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ جیڑی بات اہل بیت دے بارے اوہ بات سارے ذرا دوست جواب دے تساں سٹیج والے دوست نا تساں جیڑی بات اہل بیت دے بارے اوہ بات بولو بھائی جیڑی آیت کریمہ اہل بیت دے بارے 22 سپارہ ہے سورۃ احزاب ہے۔ اللہ دے اوے اہل بیت میں اللہ تعالی کے پلیتی دور کرنا چاہنا، میں اللہ پاک تو کو چادر تطہیر دی پواون چاہنا۔ تے جڑے ویلے واری آئی ہے نبی دے یاراں دی سورۃ نا سورۃ انفال ہے، اللہ دے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ جیڑی بات اللہ نے اہل بیت دے بارے کی تھی ہے، پہلی بات ذکر کی تھی ہے اہل بیت بھی چنی دائن تے صحابہ بھی چنی دائن۔ دوسری بات ذکر کی تھی ہے جڑا اہل بیت نال محبت کرے اللہ انہاں نال محبت کر۔ کہیں میں آپ نے صحابہ کرام دے بارے فرمائے اللہ جڑا صحابہ کرام نال محبت کرے تو اللہ ان دے نال محبت کر۔ میں تیجی بات کی تھی ہے جڑی بات امام کائنات نے فرمایا حسن حسین جنت دے جوانہ دے سردار، فرمایا ابو بکر عمر جنت دے ادھیڑ عمر دے سردار۔ یہ چوتھی بات آئی جی میں گندگی تے پلیتی دور کرن دی بات اہل بیت دے بارے اللہ نے بیان فرمائی ہے، ایویں پلیتی دور کرن دی بات اللہ نے انہاں لوگاں دے بارے فرمائی ہے جڑے لوگ بدر دے اندر تلوار چلاون تے تیار ہوئے کھڑے ہیں۔ اللہ پاک نے آل الحدیث دا عقیدہ ہے اہل بیت دے نال محبت کرنا بھی ایمان ہے، صحابہ نال محبت بھی ایمان ہے۔
اہل بیت بھی عظمت والے، صحابہ بھی عظمت والے، اہل بیت بھی شان والے، صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی ساڈے اکھاں دا تارا ہیں، صحابہ بھی ساڈے اکھاں دا تارا ہیں، اہل بیت بھی جنتی ہیں، صحابہ بھی جنتی ہیں، اہل بیت بھی منتخب ہیں، صحابہ بھی منتخب ہیں، اہل بیت بھی اللہ نال محبت کرنا لین، صحابہ بھی اللہ نال محبت کرنا لین۔ شریعت نے فرق نہیں پاتا، اساتے کو بھی اجازت نے دے سو فرق پاون دی، دین چاہلے بیت دی عظمت بھی آلہ ہے، ایمیں صحابہ کرام دا مقام بھی آلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے جواب دو، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ و شان اہل بیت، سیدنا حسنین کریمین، حضرت امی عائشہ صدیقہ، حضرت مولانا قاری محمد یاسر حیدر صاحب۔ ذرا سارے جواب دے ہو، جیڑی بات اہل بیت بارے ہوا بات، بولو بھئی صحابہ دے بارے جیڑی بات اہل بیت دے بارے ہوا، انہیں دیکھیں ذرا یہ تک کون پنجویں دلیل دیوان لگا۔ محترم قاری حنیف ربانی صاحب ذکر کر گئے خیبر دا، میں تفصیل اج نہیں مننا چاہتا، خیبر دا میدان آئی ہے، انہیں دیکھو اندرا جملے سنائے، جیڑے ویلے جہاد دیواری آئی ہیں اتھا پہلا نمبر اہل بیت دا ذکر ہے، جیڑے ویلے جہاد دیواری آئی ہیں، جیڑے ویلے جہاد دی امامت دیواری آئی ہیں، آپ نے فرمائے لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ، میں کل جھنڈا اکڑے سا، یعنی امام کائنات نے حضرت علی کو جھنڈا دیتا، اللہ پاک نے علی دے ہاتھ تے خیبر کو فتح فرمایا، جیڑے ویلے مرحب سامنے آیا، مرحبا کہ میں مرحبا چے کو دنیا جان دیئے، آج تک دنیا دی کشتی دا میدان دا کوئی پہلوان میرا مقابلہ نہیں کر سکیا، تے ایڈو جواب آیا انا اللذی سمتنی امی حیدرہ، اگر تو خیبر رہی تو میں اوہاں جہاں نا اممہ نے حیدر رکھیا، میں حیدر میدان چتریا اہل بیت دا چشم و چراغ، حضرت علی حیدر اترے ایکی تلوار دے حملے نال مرحب کو ٹکڑے کر دیتانے، جڑے ویلے جہاد دی امامت میدان دیواری آئیے، پہلا نمبر اہل بیت دا ہاتھ ہے، ایہو طریقہ ہاں جڑے ویلے مسلح دی امامت دیواری آئیے، جیڑے ویلے مسلح دی امامت دیواری آئی ہے، جیڑے ویلے مسلح دی امامت دی جملے اگر تساں سنو دل نال تو میں بولے نہ تے چھٹی، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے، جہاد دے میدان دیواری آئی، امامت جہاد حضرت علی اہل بیت کو نصیب ہوئی ہے، جیڑے ویلے مسلح امامت دیواری آئی ہے، ادھر دیکھو آپ نے وضو واسطے پانی منگوائے، غشی تاری ول پانی منگوائے، غشی تاری ول پانی منگوائے، غشی تاری، فرمایا عائشہ کتھا ہے؟ جی آقا میں حاضر، فرمایا باب ابو بکر کو آنکھ، لوگیں کو نماز امامت کرا چھوڑے، حضرت ام عائشہ جن بابے دا دل بڑا نرم ہے، توارے ہوں جے توارے مسلح تے میرے بابے دی جرت نہیں تھی ہونی، حضرت عمر کو آنکھو جاؤ، اے سیال کوٹیو آج دی کانفرنس دا نچوڑ پیادہ سیندے میں، امام کائنات نے فرمایا عائشہ اگر میں صدیق کو چھوڑ کے اگر کہیں بے کو مسلح امامت دا آدان تے یا اب اللہ ذالکا، یا اب اللہ ذالکا، مسلح امامت کہیں بے دا کھاڑ کے نمازہ پڑھاونا عرشاں تے میں اللہ کو چنگا نہیں پیا لگا، میں کیویں آکھاں اللہ بھی نہیں پیا منے گا، اے ابو بکر جے ہوں جے عمر نمازہ پڑھاوے اللہ نہیں منے گا، ابو بکر دے ہوں جے عثمان نمازہ پڑھاوے اللہ نہیں منے گا، ابو بکر دے ہوں جے علی نمازہ پڑھاوے اللہ نہیں منے گا، یا باللہ ذالکا، اے امامت مسلح دی جیویں اتھا جہاد دی امامت جب پہلا نمبر اہل بیت دا، ایویں ایتا شریعت مسلح دی امامت جب پہلا نمبر صحابہ دا آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، گری گری نگر نگر، ابو بکر
جیڑی بات اہل بیت دے بارے آئی اوہ بات، بولو بھئی اوہ بات صحابہ دے بارے، اوہ بات یہ ہن 7ویں بات تے غور کر۔ حضرت علی پاک دی واری آئی، آپ نے فرمایا میرا علی مونجھا کیوں تھی نہیں تو ایویں جی میں حضرت ہارون انہیں دیکھی ایویں آئی میرے نزدیک جی میں حضرت ہارون۔ امام کائنات نے فرمایا انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، نال فرمائنے اللہ انہو لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھی اویں درجہ نہیں تیدا جی میں حضرت ہارون دا ہا، صرف بھرپیے چاہتا پیاں جو جی میں او دا بھرا ایویں تو میرا بھرائیں، لیکن نبوت دی بات نہیں کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آونا۔ جی میں امام کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم دے بھرا حضرت ہارون دے نال اہل بیت دی مثال دیتی ہے، ہی انداز دی مثال امام کائنات نے صحابہ کرام دے بارے میں دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کہیں نبی نے آمنا ہویا تے عمر بن خطاب آویا۔ اتھا امام کائنات نے حضرت علی دی تشبیہ تے مثال حضرت ہارون نال لے کے نبوت دی نفی کی تھی ہے۔ اتھا آپ نے فرمائے اگر اللہ پاک نے نبوت دا تاج پواویا حضرت عمر کو پواویا، اچھی جواب دے جیڑی بات اہل بیت دے بارے ہے اوہ بات اے حال گونج سی تو میں تھوڑی جان چھوڑے سا، ساری دی آواز اگر نہ آئی تو میں والی تقریر سنے سن تو ساری دی آواز آوے بھئی جیڑی بات اہل بیت دے بارے آئی اوہ بات۔ کیا بات ہے یار، ایو جواب ہے تو بندہ ایویں ٹھیک ہے، اکتے خرچہ نہ کروں تو اگو نہ پیسہ دوں، وہ اپنی ایمانی جرت دا جواب لے ہو۔ جیڑی بات اہل بیت دے بارے آئی سارے جواب لے ہو اوہ بات۔ صحابہ کرام دے بارے آئی حضرت علی نبی دے دمادن اے آل بیت جن تے جڑے ویلے صحابہ دیواری آئیے صحابہ نبی دے دوہرے دمادن حضرت عثمان دوہرے دمادن۔ جڑی بات اللہ پاک نے اہل بیت دے بارے فرمائی ہے وہاں بات اللہ پاک نے صحابہ دے بارے فرمائی ہے۔ ہی مستے اللہ فرمے دے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل۔ خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے۔ چلو بھئی تو آڈا ایو جذبہ تُسا آؤ نہ کہیں ملے سارے پاسے دسوں وال تو آکو کیویں جواب دیویں دے، ایک باری آکھواں سبحان اللہ، سارے زور دا جواب دے سبحان اللہ۔ خدا دے دین نو دنیا، توجہ میرے بل، خدا دے دین نو دنیا، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا، خدا دے دین دے دائی سپاہی یا
یار مدنی دے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جندی قرآن وچ مدحت سنائی یار مدنی بہر پر کو کفر وچ رب بہر پر کو کفر وچ رب نو منوایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زمانے تے کتی کرتی صحابہ دی نہیں چپ دی سلا رب تو سلا رب تو رضامندی دوا پایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل سارے جواب لے جیڑی بات شریعت آل بیت دے بارے ہے اوہا بات شریعت جیڑی بات شریعت جو صحابہ دے بارے ہے اوہا بات شریعت وآخر دعوانا